بسم اللہ الرحمن الرحیم بلما جاءہم کتاب، یہ 9 خاں میں سے پانچواں 9۔ تم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑو، تم نے خود خاتم الانبیاء کی تکذیب کی اور قتل کے منصوبے بنائے۔ بلما جاءہم کتاب من عند اللہ، پہلے ذرا ترجمہ دیکھو پھر میں اس آیت کو بیان کرتا ہوں۔ بلما جاءہم کتاب، جب آئی ان کے پاس، کتاب کتاب مراد قرآن ہے، کتاب ان سے مراد قرآن ہے، من عند اللہ کتاب ان کی تنوین تنکیر للتعظیم ازرو المعانی، یعنی بہت بڑی عظمت والی کتاب، من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، اور وصف اول آئی من عند اللہ اللہ کی طرف سے آئی، اور دوسرا وصف مصدق تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کتابوں کے، لما ان کتابوں کے، معہم جو ان کے ساتھ ہیں، وکانو اور تھے وہ یہودی، من قبلو اس سے پہلے، اس سے پہلے اس کتاب سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا بیان کرتے کافروں کے سامنے، یستفتحون علی الذین کفروا ظاہر کرتے اوپر کافروں کے، فلما جاءہم پس جب آ پہنچی ان کے پاس، ما عرفوا وہ جو پہچان لیا انہوں نے، کفروا بہ کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے، فلعنت اللہ علی الکافرین پس سمرا ہے، پس لعنت اللہ کی اوپر کافروں کے۔ یہ جو اوپر ذکر کیا نا، قلیلاً ما یؤمنون فقلیلاً ما یؤمنون، تو اس کا معنی ہے پسند کی مانتے، جس کو ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، قلیلا ما یؤمنون پسند کی مانتے، پسند کی، اور جو خواہش کے خلاف ہوتی اس کو چھوڑ دیتے، اور یا قلیل بے معنی معدوم ہے دونوں۔ اب آؤ جناب یہ آیت ہے، بلما جاءہم کتاب، اور آیت شروع ہے وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، شیعہ بریلوی اور اہل بدعت للہڑ دیوبندی، یہ 3 پارٹیاں اس آیت سے توسل بالذوات الفاضلہ پر استدلال کرتی ہے۔ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا اپنے مقام پہ، میں یہاں صرف آیت کو حل کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ غور ہے یا سو رہے ہو؟ سارے بولو تب، کوئی مزہ نہیں۔ جاگ کے بیٹھو، جاگ کے۔ اب ذرا خیال کرو، فرماتی ہیں ان والا معنی کر رہا ہوں، یہ تینوں پارٹیاں، ڈاکٹر طاہر القادری نے بڑا اس پہ زور لگایا، مقبول حسین دہلوی اس نے بڑا زور لگایا، مولانا سرفراز خان صفدر اور اس طرح کے سب حضرات، انہوں نے کہا کہ جہاں وسیلہ بالذوات الفاضلہ، کسی مقدس اور بڑی ہستی کا اللہ تعالی کو وسیلہ دینا اس آیت سے ثابت ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ کیسے؟ وہ کہتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے تھے اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان، اللہ آخری نبی کے وسیلے سے ہماری مدد کر. تو یہ یہودی کہا کرتے تھے اور قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا اور وہ معنی جو کرتے ہیں بکانو من قبلو، اور تھے وہ یہودی اس سے پہلے یستفتحونا فتح طلب کرتے، یستفتحونا فتح طلب کرتے اوپر علی الذین کفروا، اوپر کافروں کے. تو کہتے ہیں یستفتحونا کا معنی یہ ہے کہ یقولون اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان. یہ اس طرح وہ مدد مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. تو قرآن کریم نے اس کو جب بیان کر دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ نیک ہستیاں انبیاء اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل صحیح ہے اور قرآن سے ثابت ہو گیا. توجہ ہے میری طرف؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب ہے الزامی. الزامی جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل وسیلہ ثابت ہو گیا، زبردست ثابت ہوا، ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن ساتھ ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ وسیلہ پیش کون کرتے تھے؟ جی وسیلہ کون پیش کرتے تھے؟ یہودی. وسیلہ بھی ثابت ہو گیا اور تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا. کانو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہود کی طرح. اور تھے یہودی من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہودی وسیلہ پیش کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے وسیلہ بھی ثابت اور وسیلہ پیش کرنے والا کا یہودی ہونا بھی منصوص. ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا جھگڑنے کی ضرورت ہے؟ ہم پہلے بھی یہی کہتے ہیں، یہ عادت یہود ہے. کسی اور جواب کی ضرورت ہے؟ میرا خیال تو ہے نہیں ہے. ان کو کہے بہت اچھا وسیلہ ثابت ہو گیا، تمہارے والی تفسیر لیتی، وہ بڑا زور لگائیں گے مستدرک حاکم میں یہ ہے فلاں، وہ آتا ہے انشاءاللہ سب وہ. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہی نہیں، بالکل وسیلہ ثابت ہو گیا. وسیلہ بھی ثابت ہوا اور تمہارا جناب اوریجنل یہودی ہونا بھی ثابت ہوا. اوریجنل یہودی، خالص پیبر یہودی ہونا کی یہودی وسیلہ پیش کرتے تھے، تم بھی وہی وسیلے پیش کرتے ہو، تم بھی اسی کی جنس سے ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں. آگے پھر یہ جو وسیلہ پیش کرنے والے ہیں ان کا ذرا انجام بھی دیکھو. فلعنۃ اللہ علی الکافرین فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. تو قبول کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا، اس آیت کے یہ جو انہوں نے معنی کیا، یستفتحون کا معنی کیا کیا؟ فتح طلب کرتے. اور کیا کہتے؟ اللہم انصرنا بحق نبی آخر زمان. یوں کرتے تھے. تحقیقی جواب عرض کر رہا ہوں، یہ روایت جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ پر مبنی ہے.
بعض تفسیروں میں اور مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 263 پر یہ روایت ہے اور اس کا راوی ابن عبد المالک کذاب دجال، امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد اور امام یحییٰ نے کہا کذاب، ابن ابی حاتم نے کہا متروک، ابن حبان نے کہا یضع الحدیث کہ یہ راوی کذاب، دجال، متروک الحدیث اور یضع الحدیث، اس نے فیکٹری لگائی تھی، حدیثیں خود ایجاد کرتا تھا، یضع الحدیث وضع کرتا تھا۔ یہ تہذیب و تہذیب میں بھی اور میزان الاعتدال صفحہ 154 جلد 2 ہے۔ یہ سند ہے مستدرک حاکم کی، وہاں سے پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ یہودی کہتے تھے اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان، یہ سند ہے۔ اور اس سند کا حال میں نے بتایا، اس میں ایک اور راوی بھی متکلم بھی ہے، لیکن یہ جو ابن عبد المالک یہ کذاب دجال راوی ہے، تو کذاب آپ ذرا خیال کرنا۔ چلو دوسری سند جو ہے وہ در منصور میں علامہ سیوطی نے نقل کی، در منصور، تو اس میں سدی ہے، بابا سدی، اور ایک سند میں کلبی ہے، کلبی، تہذیب التہذیب صفحہ 178 جلد 9، اس میں ہے کہ کوفہ میں 2 کذاب تھے، ایک سدی اور دوسرا کلبی، سدی اور کلبی دونوں کذاب ہیں۔ اسی طرح سدی کو کذاب لکھا اور لکھا ہے یسب الشیخین، یہ حضرت ابو بکر و عمر کو ننگی گالیاں دیتا تھا۔ تہذیب صفحہ 314 جلد 1۔ یہ اب ذرا خیال کرنا کہ باطل کا طریق کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا لفظ پڑھیں گے اور بھاگیں گے روایات کی طرف، اور یہ طریق ہے اہل تشیع کا۔ اہل تشیع کے آپ اگر استدلال دیکھیں تو ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، آیت پڑھیں گے قرآن کی اور بھاگیں گے روایات۔ اب قرآن کریم کی آیت میں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ میں معنی عرض کرتا ہوں، بالکل بے غبار ہے۔ ایک لفظ لے لیا یستفتحون، اور اس یستفتحون کے ساتھ ایک روایت ملا لی۔ اب جب روایت مل گئی تو جب بھی کوئی باطل ایسا کرے اس سے آپ سوال کریں کہ آپ اپنا مستدل متعین کریں، آیت سے استدلال ہے یا روایت سے۔ اگر آیت سے استدلال ہے تو پھر آیت کے اندر سے مسئلہ نکالنا ہوگا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تمہارا مستدل روایت ہے تو پھر روب ڈالنے کے لیے آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب سے پہلے دھوکہ یہ لگ جاتا ہے. اب شیعہ جتنے استدلال کرتے ہیں ان کا دار و مدار, مکمل شیعہ مذہب کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ وہ آیت قرآن کی پڑھیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے فلانی روایت میں آیا, فلانی روایت میں آیا, فلانی روایت میں آیا. وہ لوگ عوام سمجھتی ہے کہ یہ بھی قرآن پیش کر رہی ہے. اس لیے جب بھی کوئی باطل اپنے باطل مذہب پہ قرآن لائے اور ساتھ چپر لگائے فلانی روایت آئی, تو اس سے یہ متعین کرواؤ کہ پہلے ذرا اپنا مستدل متعین کر کہ تیرا مستدل آیت ہے یا تیرا مستدل کیا ہے, روایت. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر وہ کہے میرا مستدل آیت ہے تو اس کو کہو آیت کے اندر سے مسئلہ بتا. جیسے جہاں ہے, اب ہم ان سارے شیعہ بریلوی للڑ پارٹی سب سے پوچھتے ہیں یستفتحون, یہ جو آپ نے پیش کیا کس لفظ کا معنی ہے بحق نبی آخر الزمان؟ کس لفظ کا معنی ہے توسل بالزبات؟ یستفتحون کا معنی فتح طلب کرتے تھے. آگے جو آپ نے چپر لگائی بحق نبی آخر الزمان, اس آیت کے کن الفاظ کا معنی ہے وہ متعین کرو. تو وہ کہیں گے جی روایت آئی. تو اب اس کو کہو کہ قرآن سے دھوکہ نہ دے. تو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلانی روایت میں یہ مسئلہ ہے, لوگوں کے سامنے آیت پیش کرتا ہے اور اپنا مستدل وہ تیری روایت ہے. اس سے بڑی تلبیس اور ڈنڈی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہیں بولنے کی توفیق دے. اور سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اصل اصول کو ذہن میں رکھ لو. یہ اصول اگر جس آدمی کے ذہن میں لگ گیا رہ گیا اس کو دھوکہ نہیں لگ سکتا. دھوکہ تب لگتا ہے آیت قرآن کی پڑھیں گے, لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ان کا مستدل قرآن ہے, ان کا مذہب قرآن ہے, اور بھاگیں گے کس کی طرف؟ روایات کی طرف. تو اب پہلے یہ ذرا متعین کرا دینا چاہیے کہ آپ کا مستدل ہے کیا, آیت ہے یا روایت ہے. اگر آیت ہے تو آیت کے اندر سے نکال. جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پوری آیت کو پڑھ لو, کس لفظ کا معنی ہے کہ یہودی جو ہیں جناب وہ یستفتحون میں انصرنا بحق نبی آخر الزمان یہ کہا کرتے تھے. پورے قرآن کی یہ آیت آگے پیچھے پڑھو, کسی لفظ کا یہ معنی نہیں. تو پھر یہ کہنا توسل بالزبات قرآن سے ثابت ہو گیا, یہ افتراء علی اللہ ہے اور تکول علی اللہ ہے. اور یہ وہی ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی, تسکین الصدور, توسل, استغاثہ, اور پھر کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے. تو یہی معنی ہے نا کہ مسئلہ اپنا لکھا ہوا اور اوپر کہہ دیا قال اللہ. اللہ نے فرمایا, یہی تکبر علی اللہ, یہی افتراء علی اللہ, اور یہی کفر کی بنیاد ہے. توسل کا مسئلہ جدا ہے, میں تو قرآن کی آیت حل کر رہا ہوں. تو قرآن کا معنی بگاڑنا کم جرم ہے. تو اب جب دار و مدار کس پہ آ گیا؟ روایت پہ. مسئلہ صاف ہو گیا. اب روایت کا حال میں نے بتا دیا کہ وہ روایت کیسی ہے کہ ایک میں ابن اور دوسرے میں سدی, کلبی, سدی بھی کذاب, کلبی بھی کذاب, ابن مالک بھی کذاب. اب ان کو کہو کذابو بتاؤ تمہارے راوی کذاب ہے, جھوٹ نہ بولو. روایت میں بھی کوئی چیز نہیں. کذاب, متروک, یضع الحدیث, ایسی جرح کے ہوتے ہوئے ایک مسئلہ ثابت کرنا, اور وہ بھی مسئلہ متعلقات توحید, اس میں سے جس کا تعلق توحید و شرک کے ساتھ ہے اس کو ثابت کرنا. اس سے بڑی دغابازی اور مذہبی دہشت گردی کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. یہ سب مذہبی بدماش, مذہبی دہشت گرد ہے, قرآن میں ڈنڈی لگاتی ہے. اب ذرا آؤ اس آیت کا معنی ہے کیا. آیت کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1 پہلے لکھ لو, پھر میں سمجھا دیتا ہوں. لکھ لو جی. نمبر 1 یستفتحون بمعنی یفتحون.
یستفتحون بمانا یفتحون، فتح یفتح کا معنی جس طرح کھولنا آتا ہے اسی طرح ظاہر کرنا بھی آتا ہے. فتح یفتح کا معنی جیسے کھولنا آتا ہے اسی طرح ظاہر کرنا بھی آتا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ اظہار کیا کرتے تھے، یستفتحون اظہار کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. نمبر 2، یستفتحون بمانا یستخبرون. یستفتحون بمانا یستخبرون مطلب یہ ہے کہ وہ قریشیوں سے پوچھتے تھے حل ولد فیکم مولود صفتہ کذا و کذا، حل ولد فیکم مولود صفتہ کذا و کذا، کیا تم میں ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی یہ علامتی. یستفتحون بمانا یستخبرون، یستخبرون. تو یہ پوچھنے کی غرض بھی یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ تھا تو وہ پوچھتے تھے تاکہ نبی آخر الزمان اگر آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں. نمبر 3، محققین مفسرین نے اس پر زور لگایا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں بلکہ یہاں قرآن مراد ہے. مراد ہی قرآن ہے. چوتھا معنی یستفتحون بمانا یطلبون الفتح، یطلبون الفتح کہ وہ فتح طلب کرتے تھے، اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے. اور پانچواں معنی وہ ہے جو یار لوگ کرتی ہیں جو آپ کے سامنے آ گیا. اب ذرا قرآن کریم کھولو اور معنی کر لو. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ یہودی من قبل اس سے پہلے یستفتحون. یستفتحون کا کیا معنی میں نے پہلا بتایا؟ شاباش بولو. یستفتحون بمعنی یفتحون یعنی مزید بمعنی مجرد. کل میں نے عرض کیا تھا بما فتح اللہ، فتح اللہ. کل والی آیت وہ ذہن میں لے آؤ. فتح اور وہ یہودی کہتے ہیں ان کو نہ بتاؤ جو اللہ نے تمہیں بتلایا. تو فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے اظہار. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یستفتحون ظاہر کرتے تھے اوپر کافروں کے. کیا ظاہر کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک آخری نبی کو مبعوث کرنے والا ہے اور نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. بس یہ وہ ظاہر کرتے تھے. دوسرا معنی یستفتحون کیا معنی بتایا؟
یستخبرونا، شاباش اونچا بولو، یستخبرونا، یہودی خبر طلب کرتے تھے، پوچھ گچھ کرتے تھے، پوچھتے تھے، مکے میں آ کر پوچھا کرتے تھے، حل ولیدا فیکم مولود صفتہ کذا و کذا، کیا تم میں ایسا کوئی مولود پیدا ہوا کہ جس کی یہ علامتیں ہوں؟ تو یستفتحون بمانا یستخبرون، فتح کا معنی خبر طلب کرنا بھی ہے، یستخبرون کتنے ہو گئے بھائی؟ تیسرا یستفتحون، تیسرا معنی کیا بتایا آپ کو؟ مراد کیا ہے؟ قرآن، مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اب ذرا دیکھو، محققین نے یہی بات کی کہ یہاں مراد ہی قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے۔ وجہ، ان کی وجہ دیکھو، پہلی وجہ کہ ذکر کتاب کا چل رہا ہے، اوپر ذرا دیکھو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، تو ذکر قرآن کا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کا ہے؟ قرآن کا ذکر ہے۔ جب آ پہنچا ان کے پاس عظیم الشان کتاب یعنی قرآن من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ یہاں پر لفظ کیا آیا؟ ما، فلما جاءہم ما عرفوا، لفظ کیا ہے؟ ما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو لفظ ما نہ ہوتا، بلکہ لفظ کیا ہوتا؟ من کا، من کا۔ بما انزل اللہ کی جگہ پہ ہوتی بے من ارسل اللہ، بے من ارسل اللہ، تو یہاں پر کیا آیا؟ ما کی، ما آیا، من کی جگہ پہ من نہیں آیا۔ تو یہ دونوں قرینے اس بات کے ہیں کہ یہاں بات ہی کس کی چل رہی ہے؟ قرآن کی۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہودی نزول قرآن سے پہلے قرآن کی خبر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ پاک آخری نبی پر قرآن کو نازل کرے گا۔ جب قرآن آ گیا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کتاب حق ہے، اس کے بعد وہ منکر ہو گئے۔ آپ کو میری بات کو سمجھ آئی ہے؟ تو آیت کے کتنے معنی صحیح ہیں؟ 4، اور یہ سب تفسیروں میں آپ کو ملیں گے۔ روح المعانی دیکھو، اسی طریقہ سے قرطبی دیکھو، اور تفسیریں دیکھو، یہ 4 معنی صحیح ہیں۔ اور ایک معنی کیا یار لوگوں نے، وہ سدی کلبی ابن المالک والا اس روایت کا آسرا لے کر، تو میں نے بتا دیا کہ وہ راوی جب کذاب ہے تو وہ معنی ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ معنی کوئی زور لگائے کہ وہی معنی ہے، تو میں الزامی جواب میں بتا چکا ہوں کہ پھر وسیلہ بھی ثابت ہوگا اور ان کا اوریجنل یہودی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس پر یہ حضرات جو ان میں سمجھدار ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب وغیرہ، یہ کہتی ہیں کہ یہ شرائع من قبل نا سے، کیا ہے شرائع من قبل نا؟ سمجھتی ہو؟ شرائع من قبل نا، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی بنا الفاسد علی الفاسد ہے۔ کیوں کہ پہلے ذرا سے ثابت کر کہ توسل بالذات بالذوات الفاضلہ شریعت موسوی یا تورات میں تھا۔ یہودیوں کا فعل یہ کیسے شرائع من قبل نا میں داخل ہو گیا؟ یہودیوں کے اتنے افعال آپ نے پڑھے تو یہ سارے کے سارے شرائع من قبل نا کا فرد ہے۔
اور دوستو بزرگوں، شرائع من قبلہ نا تو تب ثابت ہو کہ شرائع من قبلہ نا کا ثبوت پیش کرو کہ توسل بالذوات الفاضلہ یہ تورات میں تھا یا شریعت موسوی میں تھا، دین آسمانی دین میں تھا، تب تم بہانہ بناؤ گے شرائع من قبلہ نا۔ اور شرائع من قبلہ نا میں بھی تفصیل ہے، اس کی بات بھی اپنے مقام پہ آئے گی، لیکن یہ کرتوت ہے یہودیوں کا، بے ایمانوں کا کرتوت ہے، اور یہودیوں کے یہ جو کرتوت ہیں ان سے استدلال پکڑنا یہ اس آدمی کا کام ہے جس کو جو خذلان کا شکار ہو اور اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو۔ یہی مولانا سرفراز صاحب مفتی احمد یار خان نے سورۃ الکہف میں وہ جو اصحاب کہف کی غار قال الذین غلبوا، وہ انہوں نے کہا جو غالب آئے تھے لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جہاں مسجد بنائیں گے، تو مفتی احمد یار نے وہاں سے استدلال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مزارات اولیاء پر مسجدیں بنانا یہ شرائع من قبلہ نا سے ثابت ہے، لہذا ہم جو گنبد مسجدیں بناتی ہیں یہ شرائع من قبلہ نا کا مسئلہ ہے۔ لیکن مولانا سرفراز خان صاحب نے مفتی احمد یار کی دھجیاں بکھیر دی اور کہا کہ مفتی صاحب میں اگر ہمت ہے تو یہ شرائع من قبلہ نا سے ثابت کرے، یہ ان لوگوں کا ذاتی فعل ہے نہ کہ شرائع من قبلہ نا۔ جب تک یہ ثبوت نہ ہو کہ شرائع من قبلہ نا سے ہے، اس کا ہونا ثابت نہ ہو تو شرائع من قبلہ نا کا بہانہ بنا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہاں مولانا سرفراز نے یہی ضابطہ رکھا، لیکن یہاں پر آ کر یہودیوں کے کرتوت کو اپنی دلیل بنایا اور یہودیوں کے کرتوت اور اس ڈرامے کو اپنی دلیل بنا کر کہا یہ کہ قرآن سے توسل بالذوات ثابت ہوگی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ باقی جہاں پر اللہ کے فضل سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف سے لے کر عالمگیری، ہدایہ، بحر الرائق، شامی، کشف الحقائق، یہ تبیین الحقائق، جمیع شروحات ہدایہ، قدوری، سب کتب حنفیہ میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہم بے حق فلاں بے حق نبی، اس طرح کی دعا مانگنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگا جائے۔ تمام فقہائے حنفیہ پہ اللہ کی رحمت ہو، سب علماء حنفیہ نے یہ بات لکھی، اور امام صاحب سے لے کر آخر تک لکھتے گئے کہ بے حق الانبیاء اور بے حق النبی یہ دعا مانگنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ۔ اور مکروہ جب مطلق بولا جائے تو مکروہ تحریمی قریب با حرام، یہ بالکل ناجائز، اور مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے۔ یہ سب علماء فقہا نے یہی لکھا۔ بعض علماء دیوبند کی عبارتیں آپ کو مل جائیں گی توسل بالذوات پہ، اور کئی عبارتوں میں غلو بھی ہوگا، لیکن علماء دیوبند میں مولانا عبد الماجد دریابادی جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، اس نے بہترین گفتگو کی ہے تفسیر ماجدی میں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پہلی عبارتوں میں توسل بالذات، ذوات الفاضلہ کی بعض عبارتیں آپ کو ملیں گی، اور بھی حضرات کی ملے گی، لیکن بات صاف ہے کہ مقلدین کی بات شریعت میں حجت رہی ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی آخری کتاب ہے بوادر النوادر، آخری کتاب ہے بوادر النوادر، اس میں ایک مستقل عنوان ہے التوسل پر،
اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ جہاں تک عوام کا مسئلہ ہے اور توحید کے دفاع کا مسئلہ ہے تو امام ابن تیمیہ نے جو بحث کی ہے توسل کی، وہ بحث بالکل صحیح ہے۔ یہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، قاعدہ جلیلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بحث کی، اور قاعدہ جلیلہ میں یہی بات ہے کہ توسل بالذوات الفاضلہ بالکل ناجائز ہے، مطلقاً شیخ الاسلام نے انکار کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے بوادر النوادر۔ حضرت تھانوی پر کئی ادوار گزرے، شروع والا دور بریلویت غالب تھی۔ بریلویت کا لفظ میں نے کہہ دیا کئی بگڑیں گے، لیکن بات حقیقت ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ میلاد شریف بھی شروع میں مناتے تھے، میلاد، اور اس کے بعد حضرت گنگوئی سے جب تعلق ہوا تو حضرت گنگوئی کے ساتھ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مناظرے بھی ہیں۔ اچھا، تحریری جس نے دیکھنے ہوں تو وہ کتاب شائع ہوئی ہے تحفۃ العلماء، تحفۃ العلماء، اس میں حضرت گنگوئی اور حضرت تھانوی کی کچھ وہ خط و کتابت شائع بھی ہوئی، تحریری جو گفتگو تھی، اور کچھ شائع نہیں ہوئی۔ تو بہرحال پہلا دور حضرت تھانوی کا، جب تک حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت کا تعلق نہیں تھا تو اس دور میں حضرت کا صوفیت غالب تھی، بہت زیادہ صوفیت۔ تو اس میں کئی چیزیں آپ کو ملیں گی نشر و طیب میں اور اس طرح کے بعض رسائل میں، لیکن آخر میں بوادر النوادر یہ آپ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے شائع ہوئی، اور جب حضرت تھانوی فوت ہوئے جو کتاب حضرت تھانوی کے سینے پر پڑی تھی، اس کتاب میں فریقین کی طرف سے گفتگو کی، امام ابن تیمیہ وغیرہ اور دوسرے حضرات، اور درمیان میں یہ لکھا کہ جہاں تک توحید یا عوام کا مسئلہ ہے تو امام ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کو صحیح مانتی ہے۔ پھر آگے لکھتی ہیں کہ اگر یہ کہا جائے بطفیل فلاں یا وسیلہ فلاں تو اس سے مراد ہوتا ہے میری فلاں کے ساتھ محبت ہے، اور محبت ایک عمل ہے اپنا، تو یہ توسل بالاعمال الصالحہ ہے در حقیقت، یہ ایک تعبیل کی، لیکن یہ تعبیل بھی از قبیل لا تقولوا رائنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت تھانوی نے مسئلہ لکھ دیا، باقی رہ گئے بعض علماء دیوبند کی عبارتیں ضرور ملیں گی توسل بالذات پر، لیکن اقوال العلماء لا یحتج بها، مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہی ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے لکھا، تو ہم حنفی ہیں اور مقلد ہیں اپنے مذہب حنفیہ کے، تو مذہب حنفیہ کی متون میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے کہ بحق الانبیاء بحق النبی اس طرح کا توسل جائز نہیں ہے۔